نہیں ہو سکتا۔ رابعہ بصریہ، جنید بغدادی، اولاد اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ویسا جنید بغدادی جیسا باپ بننا پڑے گا، جنید بغدادی جیسی ماں تھی ان کی ویسا ان کو ماں بننا پڑے گا۔ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کی ماں کیسی تھی؟ خواجہ اجمیری کے والد کیسے تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کیسے تھے؟ ان کی والدہ کیسی تھی دوستو؟ ہم ان کی ہسٹری کو تو پڑھیں، ان کی تاریخ کو تو پڑھیں ہم۔ تمنا اچھی ہے، بہت اچھی بات ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ایک واقعہ لکھا انہوں نے اپنا، ایک سفر میں جا رہا تھا اور ایروپلین سے جا رہا تھا، بازو میں ایک کرسچن خاتون بیٹھی تھی اور چھوٹی سی معصوم بچی تھی جو صرف 1.5 یا پونے 2 سال کی رہی ہوگی، اور تھوڑا سا کھانا وہ خاتون اس بچی کو کھلانے کے لیے پلیٹ میں نکالی اور بالکل اس کا ملیدہ بنا کر اس کو کھلا رہی تھی، اور ہر لقمے پر اس بچے سے کہلواتی تھی بیٹا کہو تھینک یو، ایک لقمہ کھلاتی تھی اور پھر کیا کہتی تھی؟ بیٹا کہو تھینک یو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ میں لکھتا رہا یہ خاتون اتنا سا کھانا کھلانے کے درمیان میں کتنی بار یہ لفظ ادا کرتی ہے، تو حضرت نے لکھا کہ میں کانوں سے سن کر بازو پہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں لکھتا گیا، تھوڑا سا اس نے کھانا کھلایا، بمشکل 3 سے 4 چمچ رہا ہوگا وہ کھانا، چھوٹے چمچ سے، اتنی مقدار میں اس نے کھانا کھلاتے 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 70 مرتبہ تھینک یو کے لفظ اس بچے سے کہلوائے۔ اب جب وہ بچہ 70 مرتبہ ایک وقت کے کھانے پر یہ لفظ کو سنے گا تو کیا اس کے معنی میں شکریہ کے الفاظ نہیں آئیں گے؟ کیا مسلمان آج کل کرتا ہے ایسا؟ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہم کہ بیٹا جب تمہارے سامنے لقمہ آئے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دسترخوان بچھا لو، نبی کی سنت کے ساتھ میں جو ہے کھانا کھاؤ اور کھانے کے بعد میں شکر ادا کرو۔ میں بھی کوئی چیز دوں تو دینے کے بعد میں کہو بیٹا کہو جزاک اللہ، چچا کوئی چیز دے دے تو کہو بیٹا جزاک اللہ، پھوپھا کوئی چیز دے دے تو کہو جزاک اللہ، دوست کوئی چیز دے تو کہو جزاک اللہ۔ کیا مائیں ہماری ترغیب دیتی ہیں؟ دیتی ہیں؟ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم اپنا واقعہ لکھتے ہیں اور بیان بھی کیا تھا ملیشیا کی مجلس میں غالباً ایک مرتبہ کہ میں صرف 2 یا پونے 2 سال کی عمر میں تھا یا 1.5 سال کی عمر میں، والدہ حضرت کی اٹھتی تھی تہجد میں، تہجد پڑھ کر جو ہے نا دعا کرتی تھی سب کے لیے، سب کا نام لے لے کر دعا کرتی تھی، تو میں بھی اٹھ جایا کرتا تھا، اور جب میری امی میرا نام لے کر دعا کرتی تھی اے اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنانا، اے اللہ میرے زلفی کو وقت کے ولیوں کا سردار بنانا، اے اللہ میرے زلفی کو عالم باعمل بنانا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، اولیاء کا سردار بنانا۔ جب میں اپنی امی کی زبان سے یہ دعا کرتا سنتا تھا، آمین آمین کہتا اور خوش ہو کر سو جایا کرتا تھا۔ تو جب مائیں ایسی ہوں گی نیک سیرت، تو آنے والی نئی نسل بھی دوستوں ایسی ہوں گی، جن کی مائیں ایسی ہوں گی تو ان کی کوکھ میں تو ایسی اولاد پیدا ہوگی نا۔ 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر سے دوستوں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، حضرت کا خود کا واقعہ ہے، اور افشا نہیں کیے تھے، لکھے نہیں تھے، صرف کتاب میں لکھا تھا کہ ایک بچہ، اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اسکول میں جاتا تھا نرسری کے اندر، اور ایک روز کا واقعہ یہ ہوا کہ جب اس کے ٹیچرز نے، استاد نے ہر ایک بچے سے پوچھا بتاؤ بیٹے اپنے نبی کا نام کیا، نبی کا نام کیا؟ کسی نے بتایا کہ جس کو یاد نہیں تھا لکڑی کھائی، میرا اس کا کچھ بچے کا نمبر آیا، تو اس بچے نے کہا کہ سر مجھے معلوم نہیں ہے، سر مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں نے 2 لکڑی کھا لی ہے نا، 2 لکڑی اس بچے نے کھا لیا اور چلا گیا۔ پھر بعد میں جو ہے نا لنچ کے بعد میں آیا، کہا سر جی میں نبی کا نام بتاؤں؟ تو استاد نے کہا کہ اچھا جب تم لکڑی کھا لی اور اب آیا پھر نام بتانے کے لیے، تو اس بچے نے کہا کہ سر جی جب آپ نے نبی کا نام پوچھا تھا تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے کبھی نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ ان کے خلیفہ خاص، خادم خاص ملیشیا میں
2018 میں ملاقات ہوئی، بات کرتے کرتے ایک ہی روم میں تھے، خلفاء کو جو روم دیا جاتا تھا تو روم میں تھے، تو تذکرہ کر رہے تھے، مذاکرے میں بات آئی تو انہوں نے شیئر کیا، کہا کہ دیکھو یہ بات اگر میں کہوں تو حارث نہیں ہوں گا، اور حضرت جی نے پھر بعد میں جب میں نے حضرت جی سے اصرار کیا کہ حضرت یہ واقعہ جو آپ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، کیونکہ وہ حضرت کے کتب خانے میں رہتے تھے، ابھی گزشتہ سال ان کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت کے وہ خلیفہ بھی تھے اور خادم خاص بھی، اور کتب خانہ کا پورا نظام سنبھالتے تھے۔ تو جب انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ واقعہ کس کا ہے، کہا بھائی کسی بچے کا ہے، سننے میں آیا ہے، کسی کو میں نے لکھ دیا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے بالکل یقین نہیں، یہ واقعہ آپ ہی کا ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں جی میرا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ پھر قسم کھا لیجیے اپنی امی کی، اپنے ابا کی، یا فلاں کی، قرآن کی، تب میں یقین کروں گا۔ مجبوراً حضرت سے کہلوایا انہوں نے، حضرت فرمایا آخر میں کہا یہ واقعہ میرا ہی ہے۔ میرا دوستو، جب ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسے ہوتے ہیں، ان کی کوکھ میں ایسی اولاد جنم لیتی ہے دوستو، ایسے اپنے معاشرے کو کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹی کو بنانے کی ضرورت ہے، نسلوں کی تربیت، اولادوں کی تربیت ایسی کرنے کی ضرورت ہے نا۔ 3 سال کا بچہ اور بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں، اور 29 سال کی عمر میں 100 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، 99 مرتبہ ہمارے دادا کی زیارت، یہ ان کے کمالات میں سے، دوستو کرامات میں سے۔ ایسے ان کے کمالات اور کرامات کو تو حضرت خود بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملواؤ، ہے نا، میرے واقعات کو بیان نہیں کیا کرو، لیکن بہرحال ہمارا حق بنتا ہے، اور کیسے نمایاں کریں، اس لیے کہ امت آئیڈیل چاہتی ہے، نمونہ چاہتی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے اپنی ماں سے یہ تو کہا تھا، امی جان میں جب جہاں جاتا ہوں، جدھر جاتا ہوں، لوگ جھک کر جھک آتے ہیں اور میرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ہے نا، بیعت کرتے ہیں، ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔